اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تعزیہ بنانا اور اس کو چومنا یا پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا، کیا یہ ساری باتیں شرک ہیں؟ یا پھر تعزیہ بنانا بھی رحمت یا اسے چومنا بھی رحمت ہے؟ کیا قرآن میں تعزیے کو نہیں بنانے کا حکم آیا ہے؟ تو ناظرین، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں حکم نہیں فرمایا کہ تعزیہ بنانا حرام ہے۔ پھر تعزیے کو کیسے جائز سمجھا جائے کہ تعزیہ بنانا جائز ہے؟ آئیے تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی دلائل موجود ہوں جس سے تعزیے کو جائز سمجھا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْظَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں اور یادگاروں کا احترام کرتے ہیں تو یہ دلوں کا فعل اور تقوی کہلاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت کیسے کی جائے کہ اللہ کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ اللہ کی ہر وہ چیز نشانی ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس میں سب سے پہلی نشانی خود اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ جو اللہ نہیں، اللہ کا گھر ہے، یعنی اللہ کی نشانی ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، جو اللہ کی نشانی ہے جسے دیکھ کر اللہ اور اللہ کا رسول یاد آتا ہے۔ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اللہ نہیں مگر اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی کتاب ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ جیسے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے پر یا خواجہ غریب نواز کے روضے پر جاتے ہیں اور فیض اور برکت حاصل کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ان کے آستانے پر جا کر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے اولیاء اللہ کے مزارات اللہ کی نشانی ہیں، کیونکہ انہیں دیکھ کر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ تو جو فعل محرم شریف میں امام حسین علیہ السلام کا روضہ بنا کر کیا جاتا ہے اور تعزیے کو چوما جاتا ہے، تعزیے کو گھمایا جاتا ہے اور دل تڑپتا ہے اور کہتا ہے کہ یا حسین علیہ السلام، ہم آپ کے روضے تک نہیں پہنچ سکتے، امام آپ ہمارا پرسہ، ہماری حاضری قبول فرما لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اور صحابہ کی محبت عطا فرما۔ اور جب تعزیے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جذبہ ایمانی مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت اور تقوی پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اسی روضہ حسین کے سامنے حاضری دے رہے ہیں اور کھڑے ہیں جنہوں نے سر تو دے دیا مگر توحید، رسالت، نماز اور نبی کے دین کا سودا نہ کیا۔ ہاں میں بھی آج سے امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عہد کرتا ہوں، جو تعلیمات امام نے کربلا میں ہمیں دی ہیں اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا۔ ہاں میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں گا
اور میرے امام نے جو 3 دن کی بھوک و پیاس برداشت کی اور نیزوں اور تلواروں کے سائے میں نماز کو زندہ کیا، اور نیزوں اور تلواروں کے سائے میں بھی نماز کو زندہ رکھا، اس لیے کہ میرے ماننے والے کبھی نماز سے غافل نہ ہوں، اور اسی لیے لوگ تعزیہ شریف کو دیکھ کر نماز کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور یہ جذبہ، یہ قرب الہی روضہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر آتا ہے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور اسی لیے اللہ سے محبت کرنے والے، اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے تعزیہ شریف کو اللہ کی نشانی مانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں وَمَن يَعْظَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں اور یادگاروں کا احترام کرے تو یہ دلوں کا فعل اور تقوی کہلاتا ہے۔ اب جو قرآن کی آیت کی روشنی میں تعزیے کی مخالفت کرتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتا ہے، وہ اللہ کے فرمان، اللہ کے قرآن کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، کیف نصلہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل فرمائیں گے۔ اب ہرگز تعزیے کا انکار مت کرنا، کیونکہ تعزیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ ہر مومن مسلمان کو تعزیہ شریف دیکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول یاد آتے ہیں۔ وَمَن يَعْظَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں اور یادگاروں کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا فعل اور تقوی کہلاتا ہے۔ اب جو اس آیت کریمہ کو جھٹلاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، کیف نصلہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، تعزیہ شریف کا انکار مت کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے، اور جس نے تعزیے کا انکار کیا اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کا انکار کیا تو اللہ فرماتا ہے کیف نصلہم نارا، کیف نصلہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل فرمائیں گے اور دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی، تعزیہ شریف کی مخالفت نہ کرنے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔